جناب سید عباس زیدی صاحب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کی آمد سے پہلے میں احمد فراز صاحب کا ایک شعر انہی کی نظر کروں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سید عباس زیدی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور طرز زندگی کے حوالے سے ان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عباس زیدی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ طرز زندگی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں ساحر ٹی وی کا، نسیم زندگی کا، آپ کی تمام انتظامیہ کا، اور آپ ہمیشہ اچھے الفاظ سے مجھ جیسے حقیر شخص کا تعارف کرواتے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ طرز زندگی بہت خوبصورت موضوع ہے، اور اس پہ یہی کہوں گا کہ مختلف خطوں کے انسان کے طرز زندگی پر شدید اثرات ہوتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے انسان کی زندگی پر شدید اثرات ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی کے بھی طرز زندگی کے متعلق تجزیہ کرنے سے پہلے وہاں کی تہذیب اور اس خطے کو دیکھنا ہوگا کہ جہاں وہ رہائش پذیر ہے، کہ اس کے جو عمومی اس کی عادات ہیں، اطوار ہیں، انہیں دیکھا جا سکے۔ نہج البلاغہ نے سمیٹ دیا ہے کہ طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں ایسے رہو کہ اگر تم جیو تو تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں، اور اگر تم مر جاؤ تو تم پہ روئیں، تم پہ گریہ کریں۔ تو انسان بلا تفریق مذہب و ملت، یہ جو احترام آدمیت، احترام انسانیت کا جو بنیادی قاعدہ ہے، جو سرحدوں سے اور ادیان کی قید سے آزاد ہے، بالا ہے، اس کے متعلق ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو لوگ ہماری ملاقات کے مشتاق رہیں، اور اگر ہم مر گئے ہیں تو وہ ہم پہ روئیں۔ تو یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ کوئی شخص بھی، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہے، تو وہ اگر اس قاعدے کو اپنائے گا تو اس کا طرز زندگی لوگوں کے لیے انتہائی فروٹفل ہوگا اور انتہائی سود مند ثابت ہوگا۔ اسلامی طرز زندگی کی بات کریں تو میں یہ بات ضرور یہاں کہنا چاہوں گا، اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے وہ تمام بنیادی اخلاقی جو قدریں ہیں وہ بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے مت پکارو، وَلَا تَسُبُّوا، اور ایک دوسرے کو گالی مت دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے سورہ لقمان میں کہ اپنی آواز کو دھیما رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ یہاں میں محترم یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا، یہ جو قرآن مجید نے یہ حکم دیا نا کہ اپنی آواز کو دھیما رکھو، چلیں یہ ایک شائستگی تو ہے ہی، یہ ایک باادب روش تو ہے ہی، لیکن یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، مجھے پاکستان کے کھرب پتی حاتم طائی کے جو کالمز کا مجموعہ ہے جو حقیقت کے نام سے چھپا ہے، ملک ریاض صاحب کا، جو گمان غالب ہے کہ انہی کا لکھا ہوا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترقی کا جو میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی کردار ان کے مزاج کا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت دھیمے مزاج کے ہیں، یہ بہت آہستہ بولتے ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں بولتے ہیں۔ پھر آگے اپنے کالم میں لکھتے ہیں، 2006 میں ان کا یہ کالم چھپا تھا، اور اب ان کی حقیقت کتاب جو ہے اس میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ملیشیا کے لوگ جو ہیں، بازار میں رش بہت زیادہ ہے، بازار میں بہت رش ہے، لیکن شور نہیں ہے۔ وہاں ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے کوئی بڑا فتنہ، کوئی بڑا فساد بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو اقوام کی جو طرز زندگی، جو طرز بود و باش ہے، اس کی جو مجموعی روش ہے، وہ ان کی منزل کا تعین کرتی ہے کہ یہ اقوام کہاں جائیں گی۔ اگر قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان قدروں کو اپناؤ، اپنی آواز کو دھیما رکھو، ایک دوسرے کو بلا وجہ مت چھیڑو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور ان تمام چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو،
تو پھر اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ پازیٹیو رویے، یہ خوبصورت اخلاقیات اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کیوں نہ اپنی ترقی کی منزل پہ فائز ہوں گے.